تدلیس کسے کہتے ہیں، مدلس کیا ہے؟ یہ میں نے اس کے اوپر صحیح مسلم کا مقدمہ، میری پوری ویڈیو دیکھ لیں۔ تدلیس یہ ہے کہ کوئی راوی جس سے حدیث سن رہا ہے نا، یا جس کے ریفرنس سے وہ بیان کر رہا ہے، وہ اس کا نام چھپا کے اس سے اوپر والے بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ تدلیس کہتے ہیں چھپا کے ذکر کرنا۔ اور بعض اوقات لوگ چھپاتے اس لیے تھے کہ وہ ڈائریکٹ اس بندے کا نام لیں گے نا، تو اس بندے کے اوپر کلام ہوتا تھا، وہ اس کے استاد کا نام لیتے تھے، لیکن اس کے استاد سے ان کی سماع نہیں ہوتی تھی، پھر وہ ان فلاں کر کے بات کرتے تھے، حدثنا اور اخبرنا نہیں کہتے تھے تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ اور بعض اوقات اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے، یعنی رسول اللہ اور ان کے درمیان کم لوگ آئیں، وہ ڈائریکٹ حدیثیں بیان کر دیتے تھے۔ تو اس میں پھر گڑبڑ ہوتی تھی کہ بعض اوقات بیچ میں کوئی ایسی چیز آ جاتی تھی، اس لیے پھر مدلس کی ان والی روایت جب تک وہ یہ نہ بتائے کس سے سنی، وہ ضعیف ہوگی۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا، اگر مدلس یہ بتا دے کہ میں نے کس سے سنا، یا کسی اور جگہ سے تصدیق ہو جائے تو بالکل درست ہے۔ جس طرح جو ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ میں اگر سجدہ جائز سمجھتا کہ بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ ابو داؤد والی جو حدیث ہے نا، اس میں تدلیس ہے شریک القاضی کی، مدلس ہے، لیکن اس کی سماع کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، اس کی بنیاد پہ ہم اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ادرویز وہ ہمیں سماع کی تصریح نہ ملتی تو ہم نہ مانتے۔ البتہ بخاری مسلم میں جتنی بھی تدلیس والی روایتیں ہیں وہ سماع کی تصریح پر محمول ہیں، ان راویوں نے اس کی تحقیق امام بخاری امام مسلم نے کرنے کے بعد لکھی ہے، اور بعد میں لوگوں نے، ایک عرب اسکالر نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ان والی روایتیں جو بخاری مسلم کی، ان کی سماع بھی ثابت کی ہے دوسری کتابوں سے۔ تو تدلیس یہ وہ اور یہ علم حدیث میں کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن ضرورت بھی تھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ تدلیس ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ میں مجھے کئی بتاتا ہے آج آ کے کہ جی جناب وہ گجر خان میں فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ تدلیس ہی کر رہے ہیں، آپ نے وہ ایکسیڈنٹ دیکھا ہے خود؟ آپ صرف رپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ سند بھی بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جی میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے، تو میں اگلا سوال کروں گا کہ ٹی وی میں کون سا نمائندہ تھا جو وہاں پہ فزیکلی گیا ہے؟ ہو سکتا ہے ٹی وی کے نمائندے نے بھی کسی سے بات سنی ہو، پھر آپ کہیں گے ٹی وی کا یہ نمائندہ ہے، اس نے فلاں جگہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ دیکھیں اب آپ، پھر میں مان لوں گا، وہ سند پوری ہو جائے گی۔ مثلا میں کہوں کہ محمد علی جناح جب لاہور آئے، انہوں نے مینار پاکستان یہ تقریر کی، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضرت آپ تو 77 میں پیدا ہوئے ہیں، محمد علی جناح تو 48 میں فوت ہو گئے تھے، بیچ کی سند کدھر ہے؟ تو میں کہوں گا کہ میرے نانا ابو جو ہے میٹرک میں تھے جب پاکستان بنا، تو انہوں نے وہ خود فزیکلی تقریر سنی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا، اب میری سند پوری ہوگی۔ تو یہ اتصال ہو گیا پوری سند کا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میرے نانا ابو اس وقت موجود تو تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے خود نہیں سنا، مجھے کسی نے بتایا، جس نے سنا تھا، پھر اس راوی کو بھی دیکھنا ہوگا صحیح ہے کہ نہیں۔ تو تدلیس میں راویوں کے نام چھپائے جاتے تھے اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے، یا اس راوی کے بارے میں ہوتا تو، لیکن ہوتے وہ راوی سچے تھے، وہ ان کہہ کے بیان کرتے تھے، حدثنا یا اخبرنا نہیں کہتے تھے۔ لیکن علم حدیث ذمہ داری کا کام ہے، انہوں نے کہا نہ، جب تک حدثنا اخبرنا نہیں ہوگا ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی غلط بات کرے، اور تابعین کے دور میں کیسی روایتیں گھڑی گئی ہیں، بعد میں مصیبت۔ ہم تو تابعین کے اقوال کو بھی حجت نہیں مانتے ہیں جب تک صحابہ اور ان کے ساتھ میچ نہ کر جائیں، ان کی مخالفت میں نہ ہو۔ مثلاً میرے اوپر بعض ناسبیوں نے الزام لگایا جی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں جی حدیث آدھی لکھی ہے ترمذی کی کہ جی سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، زید ابن ارقم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائی اس ریسرچ پیپر سے پہلے میں نے اس پہ پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، سب سے پہلا مسلم کون، اور اس میں نے پوری حدیث بیان کر کے اس کی انجینئرنگ کی ہے کہ حدیث یہی ہے کہ زید ابن ارقم کہہ رہے ہیں، کیونکہ زید ابن ارقم کون ہے؟ صحابی اور سابقون الاولون میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے۔ اور ابراہیم نخعی جو صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے، اس کا قول امام ترمذی نے نقل کیا، ابراہیم نخعی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضور کی وفات کے 40 سال کے بعد وہ پیدا ہوا ہے۔ جو بندہ حضور کا ساتھی ہے، شروع کا خلفاء راشدین کا ساتھی ہے، حضرت علی کا ساتھی ہے، غدیر خم کی حدیث کا راوی ہے، اس کی بات مانو، یا ابراہیم نخعی جڑا جمع ہی بعد ہی 40 سال بعد، اور وہ دی گل بھی میں مان لینا اگر وہ صحابی سے اختلاف نہ کر رہا ہوتا۔
ابراہیم نخعی جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سنی شیعہ کنفلکٹ آ چکا تھا، تو ابراہیم نخعی کو کچھ سنی سنائی بات پہنچ گئی تو انہوں نے آگے بیان کر دی، انہوں نے کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا۔ جو بندہ حضور کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کون بندہ پہلے اسلام لے کے آیا؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ اسی لیے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا، یہ والی کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب میں، ساتھ لکھا کہ تابعی صغیر، چھوٹا تابعی، اس نے زید ابن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلی دفعہ اسلام لے کے آئے۔ تو زبیلی زئی صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے نا وہ نٹوریس انداز میں کیا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے۔ تو جو روایت ہی مرسل چھوٹی ہوئی اور صحابی سے ٹکرا رہی ہے وہ اگر میں نے اس میں نہیں لکھی تو اس لیے نہیں لکھی کہ میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ میں صرف صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ جعلی کام سال لکھتا نا تو مجھے تین لائنیں اور لکھنی پڑنی بتانے کے لیے، تو وہ میں نے اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کرنا۔ البتہ جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی اس میں نے پوری بات کی، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ ایک اس کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ایک اعتراض کس نے کیا، جی آپ نے وہ ایک حدیث لکھی ہے بخاری کی کہ حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے جو ہے نا حضرت عمر کے لیے جو تعریفی کلمات کہے تھے وہ تو آپ نے نقل کیے، لیکن اس میں سے ایک جملہ آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بخاری کے جس طرق کو میں ذکر کر رہا تھا وہ اس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے میری ویڈیوز میں وہ جملے موجود ہیں، 2012 کی ویڈیوز میں بھی میں نے کوئی نکالے تو نہیں ہے۔ وہ طرق اتنا پیارا تھا کہ میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص آ کے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میری شولڈر پہ آ کے کون ہی رکھتا ہے اور کہتا ہے اے عمر، میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی تو اپنے دو ساتھیوں سے جا ملے گا، اور بڑے تعریفی کلمات، اور کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب تھے۔ اب اس میں جو سوز و گداز ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ دوسرے طریق میں آتا ہے کہ علی بن ابی طالب آئے اور انہوں نے کونی رکھی میرے کندھے پہ، اور حضرت علی، اس میں وہ سسپینس اور چسکا ہی نہیں ہے جو اس میں ہے، کیونکہ یہاں انہوں نے مختصر بات کی ہے، وہ اینڈ پہ انہوں نے مڑ کے دیکھا تھا، تو یہ سسپینس باقی رہتا ہے۔ میں نے وہ والا طریق ڈالا ہے۔ اور اس سے آگے اس ظالم سے پوچھو، اس سے آگے حدیث میں نے بخاری کی نقل کی ہے کہ حضرت علی سے ان کا بیٹا پوچھتا ہے کہ بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو کہتے ہیں ابو بکر۔ وہ پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ تو کہتے ہیں عمر، اور کہتے ہیں میں نے سوچا اس کے بعد میرے ابا جی حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا ابا جی اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ عاجزی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے خود بھی، اور کہ میں بھی عام مسلمان ہوں۔ تو یہ حدیث تو میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے۔ یہ زیادہ تگڑی بات ہے یا وہ زیادہ تگڑی بات ہے کہ میں وہ جملہ کہ میں عمر کے اعمال پہ رشک کروں گا، تو وہ اس طریق میں نہیں تھی، وہ تو کئی ایک طریق اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اوورال ہم نے مقدمہ رکھا ہے، اور جب میں نے لاتا سے لیکچرز میں اس سے بھی 5 سال پہلے بیان کیا اور ابھی تک کئی جگہ میں نے بیان کیا ہے، تو میری نیت کے اوپر نیت تو آپ کی شک میں ہے۔ اہل حدیثوں نے 3 کتابیں لکھی، تینوں میں غدیر خم کی حدیث میں تعریف کر کے قرآن اور سنت کر دیا، اہل بیت کا نام نکال دیا۔ بے ایمانی یہ ہوتی ہے۔ اب چونکہ ان کی دھمیں کٹی ہوئی تھی ہم نے پکڑ لی ہیں، اور میں نے چیلنج کیا ہے مجھ سے پہلے کوئی ریناؤنڈ عالم دین دکھائیں اہل حدیث کا۔ وہ کہتے ہیں مولانا اسحاق کو ہم دکھاتے ہیں۔ مولانا اسحاق تو اہل حدیث نے فارغ کر کے کافر قرار دے دیا تھا، جو کبھی مولا علی لفظ یوز کرتا ہو۔ زبیر علی زئی صاحب نے بھی جو استعمال کیا نا، اس کے پیچھے بھی میرا خفیہ ہاتھ تھا، تو میں اسے کہہ کے زبردستی یہ کہتا تھا، پھر وہ شروع ہو گئے تھے مولا علی اور اہل سنت کا لفظ، ورنہ وہ پہلے اہل حدیث کا لفظ یوز کرتے تھے۔ میں کہتا تھا کہ یار اس نفس کی جو انورٹڈ کاما میں عزت ہے نا سب کانٹیننٹ میں، اس طرح آپ بات نہیں پہنچا سکتے۔ آپ اہل سنت لفظ استعمال کریں جو مین سٹریم میں ہمارا چل رہا ہے، حکمت سے دعوت کا کام کریں۔ بے ایمانیاں جو ہے